بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کشمیر میگزین کے ساتھ میں ہوں یاسر رحمان. ناظرین آج کے پروگرام میں ہمارے دو موضوعات ہوں گے. پہلے موضوع میں ہم بات کریں گے کس طرح سے ہندوستان ایک سے بڑھ کر ایک اسٹوج تیار کر رہا ہے. جو پچھلے اسٹوجز تھے وہ سارے کے سارے فیل ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے کہ نئے اسٹوجز تیار کرنے کی ہندوستان کو ضرورت پڑ رہی ہے؟ اب ہمیں ایک آل ٹائم اسٹوج جو ہے وہ غلام نبی آزاد کی صورت میں نظر آ رہا ہے، جسے پہلے کانگریس نے استعمال کیا اور اس کے بعد اب وہ اس کو کون استعمال کرے گا. آج کی اس جو ہے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے، ڈیٹیل سٹوری آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے غلام نبی آزاد اور بی جے پی کا ممکنہ اشتراک ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو باقی جو پارٹیز ہیں جن میں پی ڈی پی ہے، جس میں نیشنل کانفرنس ہے، ان کو کافی تکلیف لاحق ہے. اور کیا وجہ ہے اور یہ صرف کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا ان کے دل میں کوئی کشمیریوں کا درد موجود ہے اور کیا کسی اچھی نیت سے کر رہے ہیں؟ غلام نبی آزاد کی سٹیٹمنٹس پہلے کیا ہوا کرتی تھیں، اب کیا ہو رہی ہیں؟ اس پر بات کریں گے. دوسرے موضوع میں ہم بات کریں گے کہ ایک پلاننگ کے ساتھ، بڑے باضابطہ طریقے کے ساتھ جو ہے وہ کشمیریوں کی اکانومی کو ختم کیا جا رہا ہے. ایک راستہ ہموار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ٹاٹا کے لیے، امبانی کے لیے، اڈانی کے لیے اور ان کارپوریٹ مائٹس کے لیے جو اس وقت اپنے دان تیز کر رہے ہیں کشمیریوں کی اکانومی کو، کشمیریوں کو نوچنے کے حوالے سے. اس پر بھی ہم بات کریں گے اور ڈیٹیل سٹوری بتائیں گے کہ جو وہاں پہ سیب کی فصل ہے، بہت بڑی انڈسٹری ہے، ایشیا کی سب سے بڑی منڈی سوپور میں واقع ہے. کیا وجہ ہے کہ 8,000 ٹرک، 1 بلین ہندوستانی روپیز کا سامان، ملینز آف ڈالرز کا سامان جو ہے وہ سیب کے لدے ہوئے ٹرک جو ہیں وہ خراب ہو رہے ہیں؟ یہ ڈیلیبریٹ ہے یا کوئی ایکسیڈنٹل ہے؟ اس پر بات کریں گے. اور اس پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کیا ہے، مہمانوں نے تعارف کروا دیتے ہیں. جناب افضل بٹ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے ٹیلی فون لائن کے ذریعے. آپ سینئر صحافی ہیں اور کشمیر کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے ڈاکٹر شازیہ چیمہ صاحبہ نے. آپ جو ہے ریجنل ایشوز کے اوپر، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر آپ کی بڑی گرپ ہے. اور لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ہمیں سینئر حریت رہنما ڈاکٹر مجاہد گیلانی صاحب نے جوائن کیا ہے جو ہمارے ساتھ اسٹوڈیو پہ موجود ہیں. سب سے پہلے آپ کو ایک شارٹ سنا دیتے ہیں کہ یہ وہ شخص تھا غلام نبی آزاد جو کیا کہتا تھا جب یہ کانگریس میں تھا. اس کے بعد پھر ہم واپس آتے ہیں. I will join BJP when we will have in Kashmir a black snow. When in Kashmir, instead of white snow, there will be black snow when I join any party. جی when I join any party اس وقت ہوگا جب کشمیر کے اندر کالی برف پڑنا شروع ہو جائے گی. کچھ عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ وہی غلام نبی آزاد تھا، وہی اس کے جذبات تھے، لیکن الفاظ اس کے منہ سے مختلف نکل رہے تھے. یہ کلپ دیکھیے. پارٹی کا نام ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی. جی جناب، پارٹی کا نام ہے ڈیموکریٹک آزاد پارٹی. مجاہد گیلانی صاحب، غلام نبی آزاد جو ان کے نیشنل فرنٹ پہ کھیلنے والا بندہ، کشمیر کو وہاں پہ بیچنے والا شخص، اس کی واپسی ہوئی ہے. اس کی جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کے اندر تضاد بھی ہم نے آپ کو دکھایا انہی کی زبانی. کشمیریوں کے لیے ان کے دل میں کوئی محبت، کوئی درد ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل جس طرح آپ نے شروع میں یہ بات کی نا کہ انڈیا کو ضرورت پڑ رہی ہے نئے سے نئے اسٹوجز تیار کرنے کی، یہ بالکل حقیقت ہے کہ بالخصوص 2016 کے بعد سے 2019 میں جس طرح سے ایک یونیلیٹرل ایکشن انڈیا نے لیا تھا، محبوبہ مفتی کی گورنمنٹ ہو یا پھر شیخ عبداللہ یا پھر عمر عبداللہ، فاروق عبداللہ، یہ پوری فیملی ہو، ان کو کشمیریوں نے کمپلیٹلی رول آؤٹ کر دیا تھا. یہ وہ اسٹوجز ہیں جو اب اس وقت پاکستان کے حق میں بھی بیانات دیتے ہیں، جو اس وقت یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے بڑوں سے غلطی ہو گئی، لیکن اس کے باوجود وہ تمام کے تمام بچے جو کہ پیلٹ گنوں کا نشانہ بنے، بالخصوص محبوبہ مفتی کے دور میں، یا پھر وہ تمام کے تمام ہمارے حریت قائدین جن کو عمر قید ٹل ڈیتھ دے دی گئی عمر عبداللہ کے زمانے میں، بھلا کشمیری ان کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کو اب محسوس ہوا کہ ایک ایسے شخص کو آئی این سی سے نکال کر سامنے ایک نئی پارٹی کے طور پہ اگر لانچ کیا جائے تو شاید کشمیری جو ہیں ایک اور وہ جو کوئی 0.1% جو مسلم فیس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ مل جائے ان کو. بالکل وہ ایک الیکشن کے طور پہ، ایک الیکٹورل پالیٹکس میں جو ہے اس کو سامنے لا کے کھڑا کر سکیں. لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپ اس کا صرف نام ہی دیکھ لیجئے، ڈیموکریٹک آزاد پارٹی، نہ ڈیموکریسی کہیں نظر آتی ہے، نہ وہاں پر آزادی ہے.
تو یہ کس قسم کی پارٹی ہے جس کو اس شخص نے لانچ کیا ہے، اور یہ کس قسم کا چورن ہے جو شاید وہاں پہ اب کشمیریوں کو بیچ سکے، جبکہ اس وقت ہمیں حقیقتاً نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ آکوپیشن تو پہلے تھی، اب اللیگل انیکسیشن بھی ہو چکی ہے، اور اب اس وقت جینوسائیڈ جو ہے وہ روز بروز ہموار ہوتا چلا جا رہا ہے، نہ صرف قتل عام کی صورت میں بلکہ وہاں پہ ایک ڈیموگرافک ٹیررزم کی صورت میں بھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ غلام نبی آزاد کے پاس کوئی بھی ایسی چیز ہے جو وہ کشمیریوں کے سامنے رکھ سکے کہ وہ کسی بھی صورت میں اس نعرے سے جو سید علی گیلانی نے یا ہمارے بڑوں نے دیا ہے ذرا انچ بھی ہل سکیں۔ بالکل ٹھیک ہے افضل بٹ صاحب، میں آپ کو اس میں عمل کروں گا۔ یہ تو بات حقیقت ہے کہ ہندوستان یہ بار بار تسلیم کر رہا ہے، نئے سٹوجز پیدا کر کے یا پرانے سٹوجز کو نئی ان کی ملمہ سازی کر کے، کہ اب اس کی جو رجیم تھی یا اس کے جو لوگ تیار کیے گئے تھے سارے کے سارے ایک سے ایک بڑھ کر فیلئر ہے۔ تو کیا ہندوستان حاصل کرنا چاہتا ہے غلام نبی آزاد کو لانچ کر کے؟ دیکھیں، ویسے اگر ہم دیکھیں، اگر کشمیر کی جو تحریک آزادی ہے اس کا جائزہ لیں تو 70 سال کے دوران کبھی بھی کشمیریوں نے بھارت کے اس غیر قانونی جو مستند ہے اس کو قبول نہیں کیا، کسی نہ کسی صورت میں ریزسٹنس موجود رہی ہے، اور بھارت نے بارہا ہر حربہ استعمال کیا، کبھی انہیں گولی کے ذریعے دبایا گیا، کبھی انہیں مختلف قوانین کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی، کبھی پیلٹ گن کے ذریعے دبانے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ ریزسٹنس ختم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی رہی۔ اور خاص طور پر جب آپ 5 اگست 1999 کو جو کچھ بھارت نے کیا، اس سے تو جو اسکول جانے والا ایک کشمیری ہے اس کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ تو ہماری 200 سال پرانی شناخت بھی چھین لی گئی، ہماری زبان چھین لی گئی، ہمارا پرچم چھین لیا گیا، ہماری شناخت چھین لی گئی۔ اس کے بعد جو لیڈر لیس موومنٹ چل رہی ہے، یہ تمام حریت لیڈرشپ جو ہے وہ سنگین مقدمات میں جیل میں موجود ہے، اور دنیا کی تاریخ کا بدترین سینسرشپ اس وقت کشمیر میں موجود ہے۔ وہاں الیکٹرانک میڈیا پر پابندی ہے، وہاں ڈیجیٹل میڈیا پر پابندی ہے، وہاں پرنٹ میڈیا پر پابندی ہے، ایون دین آپ سوشل میڈیا کے جو چھوٹے چھوٹے فورم ہیں ان پر بھی پابندی لگائی بھارت نے۔ لیکن اس کے باوجود دن بدن کشمیریوں کے دلوں میں بھارت کے خلاف نفرت بڑھ رہی ہے۔ اس لیے بھارت کبھی پہلے طاقت کے ذریعے اس سارے کو دبانے کی کوشش کرتا رہا، اور اب اس نے دوسرا حربہ استعمال کیا ہے کہ پرانے فیسز کو نئے ماسک کے ساتھ انہوں نے لانچ کرنے کی کوشش کی ہے، کہ شاید وہ لوگ جو ماضی میں مختلف فورم سے بات کرتے رہے ہیں، اب اگر ان کا ہم جو ہے وہ ماڈل چینج کر کے انٹروڈیوس کرائیں گے تو شاید وہاں کوئی ان کے لیے عوام میں تبدیلی آئی ہو۔ کیونکہ گزشتہ 70 سال کے دوران جن لوگوں نے بھی پرو انڈیا پالیٹکس کی، جو کشمیر کے عوام کو یہ کہہ کر الیکشن میں ووٹ ڈالنے پر آمادہ کرتے تھے کہ اس الیکشن میں اگر آپ ووٹ دیں گے تو ہمیں حق خود ارادیت کی منزل قریب مل جائے گی، جو بار بار کہتے تھے کہ بھارت کے ساتھ اسٹرگل کرنے کی بجائے بھارت کے ساتھ دوستی کر کے ہم ان سے اپنے حقوق لے سکتے ہیں، اب وہ تمام لیڈرشپ ون بائی ون ایکسپوز ہو گئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے افضل بٹ صاحب، آپ نے بڑے بھرپور طریقے سے اس کو بتایا، ساتھ ہی رہے گا ڈاکٹر صاحب میں آپ کو اس میں شامل کرتا ہوں۔ جس طرح سے افضل بٹ صاحب نے بہت تفصیل کے ساتھ پلان کیسے رہا، ماضی کیسے رہا، یہ بتائیے گا کہ کشمیری ان تمام جبر و استبداد کے باوجود جو ان کے اوپر ڈھائے جا رہے ہیں، انسانی حقوق کی پامالیوں کے باوجود، ان کی فاشزم کے باوجود، کیا کشمیری قوم کسی قسم کے حریت کے متبادل کو ایکسیپٹ کرے گی؟ بالکل نہیں کرے گی، بالکل نہیں کرے گی، اور کشمیر ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل ہے فاشزم کو تیسری نسل تک برداشت کرنے کے لیے۔ ایک ٹیکسٹ بک ایگزامپل کے طور پہ آپ یاد رکھیے گا، یہ تاریخ میں پڑھایا جائے گا کہ یہ ایک ایسی قوم ہے، یہ ایک ایسی جغرافیائی حقیقت ہے کہ انہوں نے کسی بھی صورت میں کمپرومائز نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پہلے والے سٹوجز، ابھی باقی پارٹیسپینٹ بھی بات کر رہے تھے، ان کے ناکام ہونے کی وجہ بھی یہ ہے کہ بات مسلمان فیس کی، بات ڈیموکریسی کی، بات اس طرح کی خوبصورت لنگوسٹک کی نہیں ہے۔
جو بھی آ کر یہ یقین دلا دے گا کہ وہ کشمیریوں کے لیے اور کشمیر کے حق کے لیے بات کرے گا، کشمیری اسے ایکسیپٹ کر لیں گے۔ کشمیریوں نے نہ آج سے پہلے اس طرح کے ضمیر فروشوں کو ایکسیپٹ کیا ہے اور نہ ہی آج اس کے بعد کریں گے۔ کشمیر کو ریپرزینٹ کرنے والے ابھی صرف حریت رہنما ہیں، جو کہ ابھی صاحب بتا رہے تھے کہ تقریباً سارے کے سارے ان لافلی عجیب قسم کے سنگین جرائم میں جیلوں کے اندر ہیں۔ آپ انہیں کتنی دیر اور کتنے زمانوں تک رکھ لیں گے؟ ایک اور نئی نسل تیار ہو جائے گی جب ایک چیز کے جینیٹک میں ہی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے سپریس نہیں ہونا اور اپنے حق کے لیے لڑتے رہنا ہے، تو آپ یہ چہرے بدل بدل کر کیا ان سے ایڈوانٹیج جو ہے وہ کیا آپ نیا ایڈونچر کر لیں گے؟ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ جو نیا ایک سٹوج کھڑا کرتے ہیں تو پچھلے والے کو ڈسکارڈ بھی انہوں نے ہی کیا ہوتا ہے۔ پہلے اسے انجینئر کرتے ہیں، مینوفیکچر کرتے ہیں، کشمیریوں کے اوپر لاتے ہیں، تھوپتے ہیں اور پھر یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے ریپریزنٹیٹو ہیں، اور پھر اس کے بعد خود ہی ان کو ڈسکارڈ کر کے ڈسٹ بن میں پھینک دیتے ہیں۔ تو جو شخص پہلے ہی چڑھتے سورج کا پجاری ہو، جو پہلے ہی ضمیر فروش ہو، جو اپنے تشخص اور اپنی پہچان پہلے ہی گروی رکھ چکا ہو، وہ تو دشمن جو اس کو خرید رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ اپنوں کا نہیں ہے تو یہ میرا کیا ہوگا، میں نے ایک سرٹن ٹائم فریم تک اس کو استعمال کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو پھینک دینا ہے۔ اور یہی مسئلہ جو ہے، یہی سلسلہ اس نئے سٹوج کے ساتھ بھی ہونا ہے، کیونکہ یہ نہ تو کشمیریوں کا ریپریزنٹیٹو ہے، نہ کشمیری اسے مانتے ہیں، نہ یہ کشمیریوں کے لیے بات کرتا ہے، نہ اب آپ ایک نئی پارٹی بنا کے بیٹھ جائیں، اس کے ساتھ آپ ایک ڈیٹیچ سائیکولوجیکل فیلنگ دیں کہ بی جے پی یا کانگریس لفظ آپ کو اس پارٹی کے ساتھ نظر نہیں آئے گا، تو آپ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ وہ پہلے کانگریس کی طرف اس کی انکلائنیشن تھی، اب ڈیفینیٹلی وہ بی جے یعنی پی آپ کے یہ لیے کہنا چاہ کام رہی ہیں کرے کہ گا۔ ان کے راستے مختلف ہو سکتے ہیں لیکن منزل ایک ہی ہے سب کی، چاہے وہ بی جے پی ہو، پی ڈی پی ہو، نیشنل کانفرنس ہو، کانگریس ہو، یا یہ جو نیا پارٹی بنائی گئی ہے۔ افضل بٹ صاحب، میں اسی ٹاپک کے حوالے سے آپ کو اس میں انوالو کروں گا۔ یہ فرمائیے گا کہ جس طرح سے کچھ ٹارگٹس ہوتے ہیں جو گپکار الائنس میرا خیال ہے اچیو نہیں کر سکی، ٹارگٹس میں یہ تھا کہ آرٹیکل 370 کو مان لینا کہ اب ہماری فیٹ یہی ہے۔ یہ شخص غلام نبی آزاد ان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر آرٹیکل 370 کے ریووک ہونے کے اوپر آہو بکا کرتا نظر آ رہا تھا۔ اب وہ جموں میں جب آیا ہے تو اسے ایسا سبق پڑھایا گیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈال رہا ہے کہ اس کو آپ بھول جائیں، یہ اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا۔ تو کچھ ٹارگٹس میں یہ بھی ٹارگٹ شامل ہے اور یہ بھی شامل ہے کہ وہ گپکار الائنس پورا نہیں کر سکا، اس لیے اس کو لایا گیا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ بھارت نے یہ جو کام اٹھایا ہے اس کو 3-4 محاذ سے بڑی سخت قسم کی ریزسٹنس کا سامنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک عام کشمیری بچے سے لے کر بوڑھے تک کسی نے اس اقدام کو قبول نہ کیا ہے نہ کرے گا۔ میں لکھ کر آپ کو دیتا ہوں کہ انڈیا جتنی مرضی سختی کر لے، جتنی مرضی گرفتاریاں کر لے، یونیورسٹیوں کے اندر کرفیو لگا دے، گلی محلوں کے اندر اپنے مختلف لوگوں کو بسا کر لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی کوشش کر لے، کبھی لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کے نام پر لوگوں کو انوالو کرنے کی کوشش کرے، اس کے یہ سارے حربے جو ہیں اب تک بھارت کے ناکام ہوئے۔ دوسرا جو اس کو پوری دنیا کے سامنے جس ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے کہ دنیا کا ایک ملک بھی اس کا 5/10/1999 والا اقدام قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک ملک نے بھی بھارت کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی۔ اگر آپ یورپین پارلیمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، آپ برکس پارلیمنٹ کو اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے اس کے بعد جتنی ہیومن رائٹس کی رپورٹس جاری کی ہیں اس میں انڈیا جو ہے اس کو جنگی علاقوں سے بھی، جہاں براہ راست جنگ ہو رہی ہے، عراق میں ہو رہی تھی، سیریا میں ہو رہی تھی، دنیا کے مختلف ممالک جو براہ راست ٹیررزم کی جنگ میں ہیں، وہاں ہیومن رائٹس کی اتنی خلاف ورزیاں رپورٹ نہیں ہوئی جتنی ہیومن رائٹس کی خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں ہوئی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اب انڈیا کو یہ دکھانا ہے کہ کسی نہ کسی کشمیری لیڈر کو سامنے کر کے انڈیا کو یہ دکھانا ہے کہ یہ کشمیری جو ہے وہ سارے اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پہلے بھی آج تک انڈیا میں کبھی کوئی الیکشن فیل نہیں ہوا
اب انڈیا دو طرح سے کام کرنے جا رہا ہے. ایک تو لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے وہ جس طرح کی شرائط اس میں عائد کی ہیں اور جس طرح گلی محلوں کے دوران اس نے چھوٹی چھوٹی کمیٹیاں بنا کر لوگوں کو یہ باؤنڈ کیا ہے کہ یہ کمیٹی کی جس کو NOC جاری کرے گی وہ جو ہے وہ اس لوکل گورنمنٹ کے الیکشن میں حصہ لے سکے گا. تو اس سے اس کا وہ الیکشن کا ڈرامہ ہی فلاپ ہو گیا ہے, کیونکہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کو دکھانے کے لیے ہے کہ بتایا جائے کہ یہاں انڈین. صحیح, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ آپٹکس کریٹ کرنے کے لیے. ویری ویلڈ پوائنٹ. میں اس سے پہلے جو ہے دوسرے ٹاپک کی جانب بڑھوں, یہاں پہ یہ بتانا بہت امپورٹنٹ کہ جو ٹارگٹس ہیں ان ٹارگٹس میں 2.5 ملین جو آؤٹ سائڈ ووٹرز ہیں ان کو ایڈجسٹ کرنا بھی شامل ہے. اس حوالے سے ذہن سازی کا ٹاسک جو ہے وہ ان اشخاص کو دیا گیا ہے. مجھے دوسرے ٹاپک کی جانب جناب بڑھنا ہے. کشمیری اس وقت جہاں قدغنیں برداشت کر رہے ہیں آزادی صحافت کے حوالے سے, موومنٹ کی آزادی کے حوالے سے اور اپنی حق رائے دہی کے صحیح استعمال کرنے کے حوالے سے, وہیں پہ ان کی معیشت کو بڑے منظم طریقے سے ختم کیا جا رہا ہے تاکہ انڈیا کا جو کارپوریٹ مائٹ ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لے اور اس کے بعد کشمیری اس سے بھی ان کی بھی جانیں جو ہیں وہ ان کے بھی ہاتھ جو ہیں وہ اس سے بھی دھوئے جا سکیں. میں گیلان صاحب آپ کو اس میں شامل کروں گا. 2.1 ملین میٹرک ٹن کی پروڈکشن ہوئی سیب کی. یہ رائٹرز کی سٹوری ہے, میری نہیں ہے. 10 مارکیٹس ہیں جو سیب کی. ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ سوپور ہے. 30 لاکھ سے زائد لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہے. 8,000 ٹرک پچھلے 14-15 دنوں سے جو ان کی نیشنل ہائی وے ہے اس کے اوپر رکے ہیں. کیا یہ کوئی ٹیکنیکل کی ریزن کی وجہ سے رکے ہیں یا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر کشمیریوں کو ان کی اکانومی سے جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے اور دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے؟ دیکھیں, ایک بڑی ریزن ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں ریزسٹنس میں وہ اکنامک سسٹینیبلٹی بھی ہے. اور کشمیری جو ہیں وہ دامے درمے سخنے اپنی جو ہماری فروٹ کی ایک مارکیٹ ہے یا ہمارے پاس جو ایک فروٹ اکانومی ہے بالخصوص جس میں جو ہمارے کشمیری سیب ہیں وہ ایک بہت بڑا رول پلے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد زعفران ہیں, اس کے ساتھ ساتھ اخروٹ ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں کشمیری اکانومی کو سٹرونگ کرتے تھے اور یہ انڈیا کو بھی بہت اچھی طرح پتہ ہے. یہ جو ابھی اس وقت آپ جس چیز کا ذکر کر رہے ہیں کہ جس طرح نیشنل ہائی وے کے اوپر ٹرکوں کے جو سیبوں کے جو ٹرک ہیں ان کو جس طرح روک دیا گیا ہے, یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے جو ہے انڈیا نے کوشش یہ کی تھی کہ جو کشمیری سیب ہیں ان کا کمپیٹیٹر ایرانی سیب جو ہے اس کو بیچ میں مارکیٹ میں لایا گیا تھا اور اس کی پرائس ڈفرنس اتنا تھا. ٹیسٹ میں کشمیری سیب جو ہے وہ بہت زبردست ہے لیکن ایرانی سیب کی پرائس جو ہے وہ کم تھی. اب اس وقت جہاں پہ اس وقت سیبوں کے ٹرک کو روکا گیا ہے وہیں پہ ساتھ ساتھ جو کشمیری اخروٹ ہیں ان کو بھی ایک طرف ان کے اوپر ایک ٹیکس انہوں نے عائد کر دیا ہے اور ٹیکس کے ساتھ ساتھ وہ کوئی کیلیفورنین اخروٹ مارکیٹ میں لا رہے ہیں. ایک کمپیٹیٹر لایا جا رہا ہے تاکہ کشمیریوں کو جہاں ان کے سیب ہیں, زعفران ہیں, اخروٹ ہیں, کسی بھی طرح سے پوری ہارٹیکلچر جو ہے ایگزیکٹلی آپ یہ دیکھیں کہ دس از ناٹ جسٹ دی ایپلز, ناٹ جسٹ دی کشمیری ایپلز بٹ اسینشلی تقریباً تمام کی تمام وہ جو کشمیری پروڈکشنز ہیں جس کے لیے کشمیر فیمس ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے روکا جائے, ان کو ڈسکریج کیا جائے. اچھا, اس پہ آپ نے کہا, آپ کو ذرا ایک شارٹ سناتے ہیں جناب کہ اس وقت کس کرب سے گزر رہے ہیں جو ان کے اوپر یہ پابندیاں جو ان کی معیشت کو ختم کیا جا رہا ہے منظم طریقے سے, یہ آپ کو سناتے ہیں. آج تو بی جے پی کی ہے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتا ہے, تو ہم پورے گروور بھی برباد ہے, ہم چھوٹے چھوٹے व्यापारी بھی ہیں ہم بھی برباد ہو چکے ہیں کیونکہ ہمارا تو نقصان ہی لگ جائے گا کیونکہ منافع کے تو ہم کوئی دقت ہی نہیں ہے. اپنا ہی پیسہ اگر آئے گا تو وہ تو ٹھیک ہی رہے گا, مگر نہ تو ہمیں اپنا پیسہ آتا ہے اور نہ گورو کا پیسہ آتا ہے, تو ہم تو برباد ہو چکے ہیں, ہم تو لوٹ چکے ہیں. اب ہمیں یار یہاں پہ روڈ میں اس ٹائم 4 دن ہوا ہے, ابھی فروٹ ہے گاڑی میں, یہ بالکل پورا سڑا ہوا ہے. آپ اپنے آپ سے دیکھ سکتے ہو کتنا بدبو آ رہا ہے گاڑی کے سامنے جا. ابھی اس پہ ہم گورنمنٹ سے اپیل کر رہا ہے, مہربانی کر کے پلیز ہمیں اس راستے سے کلیئر کرو, ہم کو جانے دے کیونکہ مال پورا گاڑی میں سڑا ہوا ہے. جو ہارٹیکلچر ہے یہ ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے اور اسی کو جان بوجھ کے توڑا جا رہا ہے. اسی طرح ایران کا سیب, اس کے مقابلے میں ہمارے سیب کی جو پرائس ہے وہ اور بھی زیادہ گر رہی ہے. اور خاص کر یہ جو ٹرانسپورٹیشن میں ہمارے ٹرکس کو راستے میں روکا جاتا ہے. آج بھی آپ کو معلوم ہے کہ فروٹ گروز پروٹیسٹ کر رہے ہیں پاریم پورہ میں, یہاں پریس کالونی میں اور کئی جگہوں پہ ان کو روکا گیا ہے. ہڑتال چل رہی ہے فروٹ منڈی میں.
تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے کہ جان بوجھ کے گورنمنٹ آف انڈیا اور جو یہاں کی لوکل ایڈمنسٹریشن ہے وہ جموں کشمیر کے معیشت کی جو ریڑھ کی ہڈی کو توڑنا چاہتی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں وہ خدا نخواستہ جو ہے بالکل اپنے گھٹنوں پہ آ جائیں. جی، معاشی حالات اتنے خراب ہو جائیں. یہ ایک انڈین سٹوج کہہ رہی ہیں جو ایک وقت میں ہندوستان کی ایک کٹ پتلی وزیر اعلیٰ بھی رہی ہیں. افضل بٹ صاحب، میں آپ کو اس میں انوالو کروں گا. یہ فرمائیے گا سر، یہ کشمیریوں کو اجتماعی سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ دیکھیں، ویسے تو 70 سال سے کشمیریوں کا قتل عام کیا جا رہا تھا، لیکن اس کے باوجود تحریک آزادی تھم نہیں رہی. اب ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کا معاشی قتل کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا، کیونکہ انڈیا اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ پہلے وہ سمجھتا تھا کہ شاید پاکستان سے کوئی امداد آتی ہے تو اس لیے کشمیری جو ہے وہ اسٹرگل میں مصروف ہے. لیکن انہوں نے تمام پابندیاں لگا کر دیکھ لیا. اب اس نتیجے پر پہنچا کہ جب تک اس کشمیری کا چولہا جل رہا ہے، جب تک اس گھر میں 2 وقت کا کھانا موجود ہے، اس وقت تک یہ تحریک آزادی سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اسی وجہ سے 5 اگست 2019 کے بعد آپ دیکھیں کہ پہلے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کشمیریوں کے باغات کو تباہ کیا گیا. وہاں فوجی یونٹ بنا دیے گئے، وہاں فوج کو باغات کے اندر داخل کر کے باغات کو اجاڑا گیا. اس کے باوجود جو فروٹ نکلا اسے منڈی میں لے جانے سے روکا گیا. اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس طرح پاکستان کا ایک سسٹم ہے، وہاں بھی اسی طرح کے ایک سسٹم ہے کہ ایک چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ ہر فصل سے پہلے بینک سے چھوٹا موٹا لون لیتا. صحیح، بالکل صحیح. پھر اس لون کے ذریعے فصل اگاتا ہے، پھر مارکیٹ میں بیچتا ہے اور پھر وہ لون واپس کرتا ہے. اب انڈیا کا منصوبہ یہ ہے کہ جو کشمیری کاشتکار ہے، جو فروٹ کاشت کرتا تھا، جو ڈرائی فروٹ اگاتا تھا، جو سیب اگاتا تھا، اس کو اتنا بینک کرپٹ کر دیا جائے کہ وہ بینک کی کسی ہی ادا نہ کر سکے. ویری پرٹیننٹ پوائنٹ افضل بٹ صاحب، بہت ہی پرٹیننٹ آپ نے پوائنٹ اس پہ ریز کیا ہے. میڈم میں آپ کی طرف آؤں گا. ایک مقصد جس طرح افضل صاحب نے فرمایا کہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگایا جائے. دوسرا آپ یہ بتائیے گا، انڈین کارپوریٹ مائٹ کو جو کارپوریٹ فارمنگ ہے اس کے لیے کشمیر میں دعوت دی جا رہی ہے کشمیریوں کو دیوار کے ساتھ لگا کے؟ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اس میں 2 پوائنٹس ہیں میں ایڈ کرنا چاہوں گی. ایک تو بالکل ایسا ہے، یہ بالکل وہی ہو رہا ہے جو پنجاب کے سکھوں کے ساتھ ہوا کہ وہاں پہ بھی امبانی اڈانی جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہم اپنی زمینیں ہمیں 100 ایئر لیز پہ دے دو، اور وہ اپنی قبریں کھود کر ان کے اندر لیٹ گئے. اور آپ نے دیکھا کہ کتنا پیسفل پروٹیسٹ تھا، لیکن گورنمنٹ کو اس کو پیچھے ہٹنا پڑا. بی جے پی گورنمنٹ کو پیچھے ہٹنا پڑا. وہ ان کی ریزسٹنس اتنی جو ہے وہ پاورفل تھی. وہ بھی چکر یہی تھا کہ وہاں کا پنجابی بھی یہی کہتا تھا کہ یہ زمین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ہماری پہچان کا مسئلہ ہے. ہماری زمین چاہے 1 بیگھہ ہی کیوں نہ ہو، یہ ہماری ماں کا درجہ رکھتی ہے، اور ہم اس ایگریمنٹ پہ، اس ارینجمنٹ پہ ہم ایگری نہیں کرتے ہیں. میرے بھائیوں نے بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ جی اکنامک اس کا ایشو کیا ہے اور کیوں اکانومی کے حساب سے کشمیریوں کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے. میں ایک اور پہلو بھی اس میں دیکھتی ہوں کہ سیب جو ہے وہ بھی کشمیریوں کی پہچان ہے. ان کی اکانومی سے زیادہ کشمیری سیب جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مشہور ترین ایک سوغات ہے، تو یہ آپ کے آئیڈینٹی کے ایشوز بھی ہوتے ہیں، یہ آپ کے تشخص کے ایشو بھی ہوتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر ہائی وے 44 پہ 10,000 ٹرک کے اندر آپ کی آئیڈینٹی، آپ کی پہچان، آپ کا فخر، آپ کی پروڈیوس، آپ کی پروڈکٹ گل رہی ہے، سڑ رہی ہے اور بدبو چھوڑ رہی ہے، اس کے سائیکولوجیکل ایفیکٹ کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں جینوسائیڈ کے 10 پوائنٹرز کا ذکر کیا تھا، اور ان میں ایک پوائنٹر جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ جن کا آپ جینوسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ فزیکل پرسیکیوشن سے ایک سٹیپ پہلے آپ ان کی آئیڈینٹی اور ان کا تشخص جو ہے اس کو مسخ کرنے کی کوشش
कोशिश करते हैं। बिल्कुल, आपने बहुत ही जहाँ ज़बरदस्त पे तरीके से इसको रिलेट किया डॉक्टर स्टैंटन ग्रेगरी की जो फाइंडिंग्स हैं उसके साथ। आई हैव टू वाइंड अप जी, वक्त की कमी है, अदरवाइज बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप तीनों मेहमानों ने इस टॉपिक को आज कवर किया है। अफजल भट्ट साहब, डॉक्टर शाजिया चीमा साहिबा और डॉक्टर मुजाहिद गिलानी साहब, आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्र। ज़बरदस्त तरीके से आपने ये टॉपिक्स कवर किए हैं जनाब। प्रोग्राम कश्मीर मैगजीन से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।